مسند امام احمد بن حنبل جن نمبر 8 صفحہ نمبر 386 میں ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ بات قابل توجہ ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں رکوع اور سجدے پورے ادا نہ کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت شرح بیان کرتے ہوئے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال کا چور، دولت کا چور، پیسوں کا چور وہ جب چوری کرتا ہے تو سزا کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نفع بھی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ مال اس کو ملا، پیسے ملے، اس نے خرچ کر لیے، پکڑا گیا تو اب اسے سزا بھی ملے گی۔ اب سزا بھی مل رہی ہے اور ساتھ کچھ نہ کچھ جو چوری کیا اس نے مال، دولت، پیسہ، اس سے اس کو نفع بھی حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں جو نماز کا چور ہے نا، اسے صرف سزا ہی ملے گی، نفع اسے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو مال کا چور ہے، پیسوں کا چور ہے، وہ بندوں کا حق مارتا ہے، اور جو نماز کا چور ہے وہ رب کائنات، رب ذوالجلال کا حق ضائع کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ناقص انداز میں، رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتے، نماز سیکھ کر ادا نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ غور کریں کہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ نماز دین اسلام میں بہت اہم فرض ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بجا نماز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، اور نماز کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پہ نماز ادا کرنی ہے۔ جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اس انداز سے نماز ادا کرنی ہے۔ ہم غور کریں کہ یہاں میرے محبوب نے فرمایا ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی، فرمایا لوگوں میں بدترین چور وہ جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ اب ہم غور کریں، ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہمیں 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں، آیا کہ ہم سنت مصطفیٰ کے مطابق نماز ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ طریقہ مصطفیٰ کے مطابق نماز ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اسی ضمن میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، عموماً کسی کو سمجھایا جائے نا تو وہ آگے سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی ہم تو 80 سال سے اسی طرح عمل کرتے آ رہے ہیں، آپ لوگ نئے آئے ہیں، آپ لوگوں نے اپنا ہی مسئلہ نکالنی ہے، آپ الگ ہی ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بخاری شریف کی کتاب لکھی جو قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے اصح ترین کتاب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور رکوع اور سجدے پورے ادا نہیں کر رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ تو یا جو نماز پڑھ رہا ہے، اگر اسی انداز سے نماز پڑھتے پڑھتے تیرا انتقال ہو گیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر نہیں مرے گا۔ اور پھر ایک اور روایت کے مطابق کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ بتا تو کتنے عرصے سے اس انداز میں نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا مجھے 40 سال ہو گئے ہیں میں اسی انداز سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے 40 سال سے تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر اسی حالت پہ مر گیا تو دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ نہیں مرے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم دنیاوی معاملے میں اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں تو پہلے اس کا تجربہ لیتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اچھے انداز سے سیکھ کر پھر اس کام میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو ہم نے بڑا معمولی بنا رکھا ہے
کہ ہم اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو اسی انداز سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب پڑھتے پڑھتے عمر 40 سال 50 سال 60 سال ہو جاتی ہے اور ہم نماز سیکھتے نہیں ہیں. میرا آپ سب سے مشورہ ہے اگر ہو سکے تو ایک بار اپنے مسجد کے امام صاحب جو عالم دین صحیح العقیدہ سنی ہیں ان کے پاس جائیں, اپنے نماز کا پریکٹیکل کر کے ان کو دکھائیں اور ان سے نماز سیکھیں. جب ان سے سیکھ کر پریکٹیکل کر لیں گے اور وہ آپ کو اوکے کر دیں کہ اب آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے, آپ نماز ادا کریں, اس کے بعد آپ اس انداز سے نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دین مصطفیٰ کے مطابق نماز ادا ہوگی اور طریقہ محمد کے مطابق ہماری نماز ادا ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.